شہریار بادشاہ وہ روز اس کی بیٹی کو لے جاتا تھا اس کی غیر موجودگی میں، لیکن آج اس بیہودہ انسان نے تو حد ہی کر دی۔ اس کی بیٹی کو کڈنیپ کر کے اب وہ غصے سے اس کے آفس کے روم میں داخل ہوئی۔ اس کی ریسیپشن نے اسے بہت روکا، لیکن وہ نہیں رکی اور سیدھی جا کر اس کے آفس روم میں داخل ہوئی، جہاں وہ اپنے ایک بزنس پارٹنر سے بات کر رہا تھا۔ اسے اپنے آفس میں دیکھ وہ مسکرایا، پھر اس آدمی کو وہاں سے جانے کا کہتا اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے جانا بڑھا۔ شہریار کی جان، تم آ گئی، تمہیں میرا پیغام یہاں کھینچ لایا ہے، یا میری دیوانگی عشق کی انتہا کھینچ لائی ہے؟ شہریار بادشاہ نے اس کے پاس آ کر کھڑے ہوتے ہوئے منیحیزی سے کہا، کہاں ہے میری بچی؟ گل رانیہ اس سے سخت چبھتی نظر سے دیکھتی شدید غصے سے آگے بڑھی، اسے کالر سے پکڑتی ہوئی بولی، یہاں۔ شہریار بہر نے اپنے سینے پر انگلی رکھا منیحیزی سے کہا، شٹ اپ گھٹیا انسان، سچ بتاؤ میری بچی کو کہاں چھپایا ہے تم نے، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ اسے کالر سے پکڑے بری طرح سے جھنجھوڑ کر وہ چیختی ہوئی ہذیانی انداز میں بولی، شہریار کی جان، میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر یقین نہیں تو میرے دل میں جھانک کر دیکھ لو، وہ تمہیں وہی ملے گی اپنے ڈیڈ کے سینے میں، بس ایک بار جا کر دیکھ تو لو۔ وہی منیحیزیت اس کے لہجے اور اس کی آنکھوں میں تھی جو ہمیشہ گل رانیہ کی موجودگی میں ہوتی تھی۔ گل رانیہ اب اس شخص سے لڑتے لڑتے تھک چکی تھی، اب وہ اس شخص سے ہارنے لگی تھی، صرف اپنی معصوم چھوٹی سی بیٹی کی وجہ سے۔ کیا چاہتے ہیں تم میری بیٹی کو واپس لوٹانے کے بدلے میں مجھ سے؟ شہریار بہت وہ ہارتی ہوئی اپنے ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر بری طرح سے روتی ہوئی بولی، صرف تمہیں شادی کروں گی مجھ سے ابھی اور اسی وقت؟ گل رانیہ اسے پیار سے اپنی باہوں میں لے کر اپنے قریب کرتا گمبھیر آواز میں کہنے لگا۔ وہ شاید اس جہانگیر زیب کے طلاق دینے سے پہلے اس کے دیے گئے ظلم کو سہتے سہتے تھک گئی تھی، اسی لیے اس کی باہوں میں آ کر بری طرح سے رونے لگی۔ میری بچی میری اکلوتی خوشی ہے، پلیز پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے اور میری بچی کو جانے دو، میں کسی مرد سے اب محبت نہیں کر سکتی، پلیز تم اپنی محبت کی اتنی تذلیل مت کرواؤ مجھ سے، میں اب کسی مرد پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ آنسو کو صاف کرتی اس سے دور ہوتی اب نرم لہجے میں اسے سمجھانے لگی، میری بے رونق زندگی میں تم رونق بن کر آئی تھی، مجھ جیسے انسان کو تم نے محبت کرنا سکھایا، جبکہ پہلے میں سب انسانوں سے نفرت کرتا تھا، لیکن تمہارے آنے سے میں نے لوگوں سے نفرت کرنا چھوڑ دیا، تو میری محبت کو پلیز اپناؤ، مجھے اس طرح چھوڑنے کی بات مت کرو۔ شہریار بادشاہ اسے سمجھانے کی بجائے دیوانگی سے اسے دونوں شانوں سے پکڑ کر سختی سے اپنے سے لگاتار جنونی انداز میں کہنے لگا، اگر تم نے اس بار پھر سے انکار کر دیا تو میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ تمہاری بیٹی کہاں ہے، میں نے اسے کہاں چھپایا ہے۔ اسے الا کرتا وہ جنون خیز لہجے میں کہتا اسے ڈرا گیا۔ گل رانیہ اس کی صورت دیوانگی سے بڑی آنکھوں کو دیکھتی نفی میں سر ہلانے لگی، اب تو وہ ہار گئی تھی، اس کے کہنے کو اس کے پاس کچھ رہنے کو اس شخص نے کچھ نہیں چھوڑا تھا، وہ اسے شاید اپنی قید میں کرنے کے لیے ایک طریقہ استعمال کر رہا تھا۔ میں کروں گی تم سے شادی، پلیز میری بچی سے ملا دو، تم جو کہو گے میں وہی کروں گی، بس ایک بار مجھے میری بچی کے پاس لے چلو۔ وہ اس شخص سے شادی کرے گی تو کیا وہ بھی اسے ہر رات جہانگیر زیب کی طرح سزا دے گا؟ کیا یہ بھی جہانگیر زیب کی طرح اس کے جسم سے کھیلنے کے لیے محبت کو استعمال کر رہا تھا؟ وہ پھٹی آنکھوں سے اس دیوانے کی تصویر بنے شخص کو دیکھتی یہ سب سوچنے لگی۔ میری جان، تم نے مجھے ایکسیپٹ کیا، او مائی گاڈ، کیا سچ میں میری گل رانیہ اب میری پناہوں میں آئے گی، صرف اور صرف میری بن جائے گی؟ شہریار بادشاہ اس کی ہاں پر اسے خوشی سے اپنے ساتھ لگاتا آج 1 سال بعد اپنے رگوں پہ میں ایک سکون کو محسوس کرتا شدت سے محسوس کرنے لگا۔ دستگیر سائی نے مہروسہ کو ناشتہ کرنے کے لیے بہت کہا، لیکن وہ اپنی کل رات کی بے وقوفی سے اتنی زیادہ پریشان اور شرمندہ تھی، غصے میں آ کر اسے ناشتہ کرنے سے منع کر گئی۔ وہ اپنے کپڑے بدل کر باہر نکلی جو وہ اپنے بیگ میں ڈال کر اپنے ساتھ لائی تھی، اور کل رات اچانک سے اس ٹریجڈی کی وجہ سے گاڑی میں ہی بھول گئی تھی، جو آج صبح کے 8 بجے دستگیر شاہ اس کے موڈ اور ابتر حلیے کو دیکھتے ہوئے خود ہی خاموشی سے وہ بیگ اپنی گاڑی سے لا کر اسے چینج کرنے کا کہتا باہر اس کا ویٹ کرنے لگا، کہہ کر باہر نکلا تھا، استانی جی آپ ریڈی ہیں؟ جب مہروسہ شاہ اس چھوٹے سے کمرے سے باہر نکلی تو اس کی نظریں بے ساختہ سامنے بیٹھی اس شخص پر جا تکی
ٹکی جس کی وجہ سے وہ کل رات ایک بڑی بیوقوفی کر بیٹھی تھی۔ اب شرمندگی سے وہ کسی سے بھی نظریں ملا نہیں پا رہی تھی، حتیٰ کہ خود سے بھی وہ نظریں چرا رہی تھی۔ بار بار ذہن میں گردش کرتے کل رات کی باتیں اس کے پیروں سے جیسے جان نکال رہی ہوں۔ وہ آگے چلنے کی کوشش میں یکدم سے لڑکھڑائی۔ دستگیر شاہ جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، وہ اسے لڑکھڑاتے ہوئے دیکھ تیزی سے آگے بڑھا، اس کی نازک کمر کے گرد سختی سے اپنے ہاتھ جما کر اسے گرنے سے بچاتے ہوئے دروازے سے باہر نکالنے لگا۔ ہمیں ہاتھ مت لگائیے، ہم خود چل سکتے ہیں۔ سختی سے اسے دیکھتی وہ گویا ہوئی، استانی جی پلیز کل رات کو سوچ کر اتنا پریشان مت ہوئیں، میں آپ پر کسی کو بھی انگلی اٹھانے نہیں دوں گا، اگر کسی نے آپ پر انگلی اٹھائی تو میں اس کی انگلی کو توڑ کر رکھ دوں گا۔ وہ اس کی کمر کے گرد ہاتھ جمائے اسے چھوٹے سے گھر سے باہر نکالا جس میں مہروسہ شاہ کی ایک بیوقوفی نے اسے بہت کمزور کر دیا تھا۔ مہروسہ شاہ کے جسم میں اس وقت بالکل بھی طاقت نہیں تھی کہ اپنے سے توانا مرد کو دور کر سکے۔ وہ مضبوط لڑکی اس وقت خود کو بہت کمزور محسوس کر رہی تھی۔ دستگیر شاہ ہم سے دور رہے، ہم خود چل سکتے ہیں، وہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کرتی کمزور آواز میں بولی۔ دستگیر شاہ اس کی بار بار گاڑی کی جانب پہنچ گیا، اسے اندر بٹھا کر خود اس شخص کی جانب بڑھا جو انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ بہت شکریہ، تم نے اگر مدد نہ کی ہوتی تو میں ان لوگوں کے ہاتھوں مر جاتا، تو میری مانگ کی عزت کو کون بچاتا؟ وہ اس شخص کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، صاحب ہم یہ تو صرف اپنی روزی روٹی کے لیے کرتے ہیں، ہاں اگر کوئی اپنی عزت اور جان سے پیار کرنے والا ملے تو ہماری دیوالی ہو جاتی ہے۔ آپ بہت غیرت مند مرد ہیں جو اپنی مانگ کی عزت کی خاطر کچھ بھی کرنے کو کل تیار ہو گئے تھے۔ وہ شخص اس کی تعریف کرتے ہوئے کہنے لگا تو دستگیر شاہ سے اب اس شخص سے جھوٹ بولنا اچھا نہیں لگا، کیونکہ وہ شخص صرف اپنی روزی روٹی کے لیے یہ سب کرتا تھا، ورنہ وہ باتوں سے اچھا انسان لگ رہا تھا۔ جانے سے پہلے ایک سچ کہنا چاہوں گا، وہ میری کزن اور میری مانگ نہیں تھی، وہ میرے اسکول کی ایک استانی ہے جنہوں نے ماسٹر صاحب نے ہمارے بھروسے سے ہمارے ساتھ بھیجا تھا۔ ہم چھوٹے پسماندہ گاؤں میں جا کر لوگوں کی مدد کر رہے تھے تو یہاں غلطی سے آ گئے، کیونکہ یہاں میری کزن اور ایک استاد کو آنا تھا۔ ماسٹر نے جو لسٹ اسے دیا تھا شاید وہ بدل کر ہمارے پاس آیا تھا، اسی لیے ہم ان جگہوں پر چلے گئے جو میرے کزن کی لسٹ میں شامل تھے۔ دستگیر شاہ نے سنجیدگی سے کہا، پتہ نہیں کہ اسے کچھ گڑبڑ لگ رہا تھا، اسے ایسا کیوں لگ رہا تھا؟ یہ لسٹ علی نے جان بوجھ کر بدلی تھے، کیونکہ اسے لسٹ علی نے لا کر دیے، یہ کہہ کر کہ اسے یہ لسٹ ماسٹر چاند نے دیے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے استاد جاوید کا ایک معزز بڑا میسج ملا تھا کہ وہ جن گاؤں میں گیا تھا وہ علی اور استاد جاوید کے علاقے تھے، ان کے پاس دستگیر شاہ اور مہروسہ کی لسٹ غلطی سے آئی تھی۔ چلو سائیں، اب تو خیر ہے، تم دونوں ایک رشتے میں بندھے ہو، اب اس چھوکری کو بالکل بھی الگ مت کرنا، اپنے بے پناہ پریم میں باندھ کر رکھنا تاکہ وہ چاہ کر بھی تم سے دور نہ ہو پائے۔ اس شخص نے مسکراتے ہوئے اس کی مضبوط کندھوں پر تھپکی دے کر کہا تو دستگیر شاہ نے اپنی جیب سے کچھ نوٹ نکالے جو گاڑی میں بیٹھی مہروسہ شاہ نے دیکھے تو وہ شاک رہ گئی۔ یہ پیسوں والا منظر دیکھتے ہوئے مہروسہ دستگیر شاہ سے سخت بدگمان ہو گئی۔ اسے اس شخص کو ہنستے ہوئے پیسے دیتے ہوئے دیکھ یکدم سے اسے لگا کل جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا تھا سب دستگیر شاہ کی سوچی سمجھی سازش تھی۔ اسے پانے کی اسی دن جب اسے منیر کو مارا تھا، وہ تب سے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ایک دیوانگی جنونیت بڑی چمک دیکھ رہی تھی۔ اب اسے اتنے سارے پیسے دیتے ہوئے دیکھتی وہ نفرت سے دستگیر شاہ کو گھور رہی تھی جو اس شخص کو الوداع کہہ کر گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ہائے اللہ، میں مر گئی۔ نور حرم برپا منہ کے بال لیٹی اپنی شرٹ اوپر اٹھائے سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہلنے پر وہ اپنے پورے وجود میں ایک تکلیف کی لہر کو شدت سے اٹھتے ہوئے محسوس کرتی زور سے چیخ اٹھی، بی بی کیا ہوا؟ غزلان اسے ہاسپٹل سے لا کر اسے ایک خادمہ کے حوالے کر کے پتہ نہیں خود کہاں چلا گیا تھا۔ اب رات کے 10 بج رہے تھے، اس نے ابھی تک غزلان سائیں کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، اسی وجہ سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ اب وہ اپنے روم میں اس خادمہ کی آواز پر وہ شدید غصے میں اٹھی، تمہاری یہاں موجودگی سے سر درد کر رہا ہے میرا، جاؤ چلی جاؤ یہاں سے، اور میرے پیر سائیں کو یہاں بلا کر لاؤ، مجھے صرف ان کے ساتھ رہنا ہے، سمجھی؟ تم نکلو یہاں سے۔ وہ پتہ نہیں کیوں اس گھڑی غزلان شاہ کو شدت سے مس کر رہی تھی، دل چاہ رہا تھا اس کا کہ وہ اپنے سائیں کے سینے سے لگ کر سوئے، لیکن وہ ظالم کہاں اس کی فکر میں سڑ رہا تھا۔
جو اس کے پاس آتا وہ اسے ہسپتال سے لا کر اب وہی اپنی دکان سنبھالنے گیا تھا۔ بی بی سائیں پیر سائیں کے حکم سے اب ہم اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ خادمہ بے چارگی سے فرش پر اپنے لیے ایک رضائی بچھاتے ہوئے بولی، تمہارے پیر سائیں کے حکم کی ایسی کی تیسی۔ وہ شدید غصے سے اپنی کمر پکڑتی، تکلیف کو نظر انداز کرتی سائے ٹیبل پر رکھے جا کر اٹھا کر اس رضائی پر پانی پھینکنے لگی۔ یہ کیا کر دیا آپ نے بی بی سائیں، اب ہم کہاں سوئیں گے؟ خادمہ پھٹی آنکھوں سے فرش پر بچھی رضائی کو دیکھتی ہوئی بولی، یہاں میرے سر پر۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کی باہ پر اپنا سر جھکا کر غصے سے بولی۔ غصہ اسے غزلان شاہ کی غیر موجودگی میں ہو رہی تھی یا پھر آج اسے نہ ستانے کی وجہ سے آ رہا تھا، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسی لیے تو وہ اس وقت اپنا سارا غصہ اس بیچاری خادمہ پر اتار رہی تھی۔ بی بی سائیں، آپ کے سر پر میں کیسے سو سکتی ہوں؟ آپ بھی نہ بڑے مزاقیہ ہو۔ خادمہ نے ہنس کر اپنی شامت بلا لی۔ وہ شدید غصے سے سائے ٹیبل کے اوپر ایک خاکی رنگ کے لفافے کو اٹھانے کے لیے آگے جھکی، مگر تکلیف سے وہ دوہری ہو کر بیڈ پر گر گئی۔ بی بی سائیں، خادمہ اسے وہ لفافہ اٹھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے بیڈ پر گرتے ہوئے دیکھتی پریشانی سے اسے پکارتی ہوئی اس کی جانب بڑھی اور اسے اٹھانے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھانے لگی تو نور حرم نے اسے سخت نظروں سے گھورا اور اس خاکی لفافے کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ یہ لفافہ دینا ذرا مجھے۔ تکلیف سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اب اس سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بیڈ پر گرنے کی وجہ سے اس کے نازک کمر پر ٹیسیں اٹھ رہی تھی، مگر وہ اس وقت ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ نظریں اس لفافے پر ٹکی ہوئی تھی تو خادمہ آگے بڑھ کر اس لفافے کو اٹھا کر اسے دینے لگی۔ یہ لیں بی بی سائیں۔ خادمہ کے ہاتھ میں خاکی لفافہ دیکھ اس کے لبوں پر ایک پر اصرار مسکراہٹ سجی۔ کھولو اس لفافے کو، اس کے اندر جو چیز ہے اسے نکالو اور جو تم تھوڑی دیر پہلے میرے لیے دودھ لے کر آئی تھی نا اس میں ڈالو۔ اسے ایک ہی گھونٹ میں میرے سامنے پیو، پھر میں تمہیں یہاں اپنے ساتھ سونے کی اجازت دوں گی۔ وہ اس کی جانب دیکھتی ہوئی تکلیف سے سر سرخ پڑتے چہرے پر شریر مسکراہٹ سجا کر بولی، بیڈ پر اپنے نازک ہاتھ اپنے پہلو میں رکھتے ہوئے بولی، بی بی سائیں، یہ ہم کیسے ڈال کر پی سکتے ہیں؟ خادمہ نے جب لفافے کے اندر ایک برانڈڈ پرفیوم کو دیکھا تو پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، اگر میرے پیر سائیں کے حکم سے تمہیں پیار ہے تو پیو، ورنہ نکل جاؤ یہاں سے اور ہمارے پیر سائیں کو یہاں کمرے میں بھیجو۔ وہ اسے تمسخرانہ نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، بی بی سائیں، ہم کو معاف کر دیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، میں پیر سائیں کو بلانے جاتی ہوں۔ ہمیں پیر سائیں کے حکم سے پیار ہے، اس لیے ہم آپ کی تکلیف کی وجہ سے انہیں بلانے جا رہے ہیں۔ خادمہ پرفیوم واپس بیڈ سائڈ پر رکھتے ہوئے اپنی ہاتھ جوڑتی ہوئی روتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگی۔ نور حرم اسے بھاگتے ہوئے دیکھ ہنسنے لگی، مگر کمر پر تکلیف اٹھتے ہوئے محسوس کرتی سیدھی ہوگی۔ سائیں، اس لڑکی نے خادمہ کو غصے سے روم سے باہر نکال دیا ہے۔ غزلان شاہ اسے ہسپتال سے حوالے لا کر بھول چکا تھا، اسے خادمہ کے حوالے کر کے وہ اس وقت اپنے اسٹڈی روم میں تھا۔ تبھی باہر سے علمدار تیزی سے اندر داخل ہو کر سر نیچے جھکاتے ہوئے کہنے لگا، اب کیا مسئلہ ہے؟ اس گستاخ چڑی لڑکی کو کیوں نکالا خادمہ کو کمرے سے باہر؟ اس بے ادب شریر لڑکی نے۔ غزلان سائیں ایک تاریخی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اپنی سنجیدہ نظریں اوپر اٹھائے بنا وہ علمدار سے پوچھنے لگا، سائیں، وہ لڑکی صرف آپ کو اپنے کمرے میں آنے کی اجازت دے گی اور کسی کو نہیں، یہ ان کا پیغام ہے جو انہوں نے خادمہ کے ہاتھوں بھجوایا ہے۔ علمدار کے کہنے پر وہ اپنی سخت نظریں اوپر اٹھا کر علمدار کو گھورنے لگا، جو کب سے نور حرم کو وہ لڑکی کہہ رہا تھا جو اس کے سینے میں شدت سے چبھ رہا تھا۔ گستاخ آدمی، اسے بار بار کیوں وہ لڑکی کہہ کر تم ہمیں غصہ دلا رہے ہو؟ وہ تم لوگوں کی شاہ بی بی ہیں۔ وہ لڑکی، اسے بے ادب لڑکی کو بولنے کا حق صرف ہمارا ہے، جاؤ ہم ہو جا کر دیکھتے ہیں اسے۔ ہر اس مرد سے سخت غصے سے نہ جانے کیوں وہ مخاطب ہو رہا تھا جو نور حرم کا ذکر کرتے تھے۔ اب یہ علمدار صرف اس خادمہ کے رونے پر اسے اطلاع دینے آیا تھا، کیونکہ نور حرم نے اس خادمہ کے نیچے فرش پر رضائی بچھانے پر وہ اس رضائی پر پانی پھینک کر اس کے لائے گئے دودھ میں کچھ دن پہلے جو اس نے اپنے لیے پرفیوم منگوائے تھے ڈال کر اسے پلانے کا کہتی اسے مجبور کر گئی تھی۔ اسی لیے وہ خادمہ روتی ہوئی نور حرم کے روم سے باہر نکلی تھی کہ وہ اپنے منہ کا ذائقہ خراب نہیں کر سکتی تھی۔ آج اس نے اتنی دنوں بعد اپنے گھر والے کے ساتھ ہوٹل سے لذیذ کھانا منگوا کر کھایا تھا، بھلا وہ یہ پرفیوم سے بڑے دودھ کے گلاس کو کیسے پیتی؟ علمدار یہ ساری باتیں غزلان شاہ سے کرنا چاہتا تھا، اس کا شکایت لگانے آیا تھا، لیکن یہاں تو الٹا ہی اسے سننا پڑا تھا۔
10:30 جب غزلان سائیں اپنے اسٹڈی روم سے باہر نکلا تو بے ارادہ ہی قدم اس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ جب وہ اس کے کمرے کے دروازے کے سامنے آ رکا تو تذبذب کا شکار ہو گیا کہ اسے اندر جانا چاہیے یا نہیں۔ تبھی وہ سر جھٹک کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو بے ساختہ اس کی نظر سیدھے منہ کے بال لیٹی اس چھوٹی سی شریر لڑکی پر جا کر پڑی جو شرٹ اوپر کیے شاید سو چکی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور بیڈ کے پاس پہنچ کر خاموشی سے بیٹھا اور ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی شرٹ کو درست کرنے لگا۔ آپ کہاں تھے؟ میں آپ کو صبح سے بہت مس کر رہی تھی۔ تبھی وہ اچانک اٹھی اور اسے بیڈ پر دھکیل کر اس کے کشادہ سینے پر اپنا سر رکھتے ہوئے وہ اس کی سیاہ قمیض کے بٹن سے کھیلتی ہوئی منہ بسور کر بولنے لگی، خیریت؟ آج یہ گستاخ لڑکی ہمیں کیسے یاد کر رہی تھی؟ اسے نیچے لٹا کر خود سائر پر بیٹھا نور حرم اس کے دور ہونے پر ہاتھ آگے بڑھا کر اسے کالر سے پکڑتی جھٹکے سے بیڈ پر گرا کر وہ دوبارہ اسی پوزیشن پر وہ اپنا سر اس کے کشادہ سینے پر چھپا کر وہ اس کی قمیض کے بٹنز کے ساتھ کھیلنے لگی۔ کیوں؟ کیا ہم اپنے شاہ سائیں کو یاد نہیں کر سکتے؟ آج کسی لڑکی کی نزدیکی، وہ بھی اس لڑکی کی نزدیکی جو اس پر سب سے زیادہ حق رکھتا تھا، اس کے برسوں کے سوئے ہوئے جذبات اس وقت سلگ اٹھے تھے۔ بالکل گستاخ لڑکی، آپ کو ہمیں ہی یاد کرنا چاہیے کیونکہ ہم نے ہی آپ کی اور اپنی جان بچائی ہے۔ اگر ہم نے وقت پر گاڑی کھمبے سے نہ ٹکرائی ہوتی نا تو ہم اور آپ یہاں اس وقت ایک بیڈ پر نہیں ہوتے، شہر خاموشہ میں گہری نیند سو رہے ہوتے۔ جذبوں کو جھیلنے کی کسر اس کی گردن پر سانسوں کی تپش اور لبوں کی نرماہٹ نے پوری کر دی۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی شدت بیدار ہو گئی تھی۔ وہ بے خودی سے یہ سمجھ نہیں سکا اس وقت اس کو ہو کیا رہا ہے، یہ اس کے سینے پر جذبوں کی اتنی آگ کیوں دہک رہی ہے۔ شاید وہ اس لمحے اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا، یا پھر وہ شریر چھوٹی لڑکی اپنے ارادوں میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اسے اپنے قریب کرنے میں وہ بہکتی سانسوں کو چھونے کے لیے جیسے بےتاب ہوتا، اس کے چہرے کو تھوڑی سے پکڑتا، ان تھڑکتے لبوں پر جھکنے لگا جو شرم سے شاید لرز رہے تھے۔ یہ ہمیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ واللہ ہم یہ کیا کر رہے تھے؟ ہم اپنے حواس کیوں کھو بیٹھے؟ یہ گستاخ لڑکی ہمیں پاگل کر دے گی۔ وہ ہوش میں آتا ہے کہ اقدام سے اسے پیچھے دھکیل گیا۔ نور حرم کی آنکھیں جو اس کے بہکتے سانسوں کی اپنی ناک کے قریب پھسلتے ہوئے محسوس کر کے بند ہو گئی تھی۔ اس کے وجود سے پھوٹتی خوشبو جب اس کی نتنوں سے ٹکرائی تو خود کو اس جادوئی لمحے میں گم کرتی وہ اس کی آغوش میں سما کر وہ خود کو فنا ہوتی شدت سے محسوس کرنے لگی۔ یکدم سے اس کے زور سے پیچھے دھکا دینے پر وہ اپنی آنکھیں پوری کھولتی اسے حیرت سے دیکھنے لگی جو دور اس سے بہت دور ہو گیا تھا۔ وہ تیز تنفس کو برقرار کرتا اپنی قمیض کے بٹن بند کر رہا تھا۔ غزلان سائیں کے دل میں لگی بے خودی کی آگ سے پورا کمرہ دہک رہا تھا اور نور حرم کے دل کی تیز دھڑکنوں کی دونوں سے کمرے میں ایک حسین سا سما بن گیا تھا۔ شاہ سائیں، آپ ہمیں اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس کی دوری پر تڑپتی ہوئی بے احتیاط اس کی کلائی تھام گئی۔ لڑکی چھوڑے، ہم سے دور ہے۔ ہم اس لمحے کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہتے، کسی کمزور لمحے کی گرفت میں بہہ کر اپنی وقار نہیں کھونا چاہتے جو ہمیں 1 سال لگے ہیں اس وقار کو بناتے ہوئے۔ اب ایک غلطی سے ہم اس وعدے کے پاس کو توڑنا نہیں چاہتے جو ہم نے اپنے شعری اپنے دوست سے اور اپنے لوگوں سے کیے تھے۔ وہ یکدم سے وہی پہلے والا غزلان شاہ بنا سختی سے کہہ رہا تھا۔ نور حرم آج اپنے دل میں نفرت کی جگہ ایک نرم جذبہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ جذبات پیر غزلان شاہ کے سخت گیر لہجے اور نگاہوں کے سربند سے ایک جنون خیز جذبات میں بدل گئی۔ وہ اچانک سے اپنی تکلیف بھول کر دیوانی کی تصویر بنی آنکھوں سے وہ اٹھی اور اس قدر آوار شخص کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ غزلان سائیں، ہم آج آپ کو اتنی شدت سے کیوں مس کر رہے تھے؟ کیوں؟ اس سوال کا جواب دیں ہمیں۔ ہم اس انسان سے قربت کے وہاں کیوں کر رہے تھے جس سے ہم شدید نفرت کرتے ہیں؟ بتائیے کیوں ہم آپ کی راہ شام سے تک رہے تھے؟ ہاں، کیوں اتنا زیادہ بے چین تھے آپ کے ہمارے پاس نہ آنے پر؟ شہد رنگ آنکھوں میں پہلی بار نمی تیرتے ہوئے دیکھ پیر غزلان شاہ کی آنکھیں ضبط کے مارے سرخ ہونے لگی، مگر وہ اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکے، صرف اپنے اس 1 سال کے حادثے اور وعدے توڑنے کے ڈر سے جو اس نے شاعری اور اپنے پیارے نانا سائیں اور پنچایت پر جمع مجمع کے سامنے کیے تھے۔
ہمارے پاس اس سوال کا صرف ایک جواب ہے، لڑکی کے ان کے جذبوں کو اپنے اندر دفن کر دے، کیونکہ ہم سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ ہم سے اسی طرح نفرت کرے جس طرح ہم سے ملنے کے بعد سے آپ کرتی آ رہی ہیں۔ ہم صرف نفرت کے لائق ہیں کیونکہ ہمیں آج تک محبت راز ہی نہیں آئی ہے۔ ہم ہمیشہ نفرت سہتے آ رہے تھے اور آپ کی نفرت کو بھی ہم سہ لیں گے۔ کیا 1 سال سے ہمارے دل میں لڑکی نام سے جو نفرت شدت پکڑتی جا رہی ہے، وہ نفرت پتہ ہے کیوں؟ اے شریر لڑکی، ہم آپ سے نہیں کر پا رہے، پتہ نہیں کیوں آپ کی آنکھوں سے بہتے یہ آنسو ہمیں کیوں اتنا کمزور کر رہے ہیں۔ ہم اس لمحے خود کو بہت بے بس محسوس کر رہے ہیں۔ یہ بات چھپا کر قدم اس سے دور لے جاتے ہوئے وہ یہ سب اپنے دل میں کہتا اس سے بہت دور جا رہا تھا۔ نور حرم ساکت کھڑی سے خود سے دور ہوتی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ سالار شاہ، میں ایسا کیا کروں؟ میرے جان کے غزلان شاہ آج پھر اس روم میں آیا تھا جہاں ان تینوں دوستوں کی یادیں بسی تھی۔ وہ سامنے لگے ایک ہنستے مسکراتے چہرے سے مخاطب ہوا۔ وہ جب اس روم میں آتا تھا تو اس پیر غزلان شاہ کو اس روم کے باہر چھوڑ آتا تھا، جو باہر والے کے لیے ایک نرم ہو اور خوشیاں پھیلانے والا۔ یہاں اندر داخل ہوتے ہی وہی غازی بن جاتا تھا جو سالار اور شاعری کے لیے تھا، غسیل اور سنجیدہ اور شاہ ولی کا سب سے خوبصورت مرد تھا، اور اسی خوبصورتی کی وجہ سے وہ اپنے بھائیوں جیسے دوستوں کو کھو بیٹھا تھا۔ وہ میرے دل و دماغ سے نکل جائے میرے یار، تم تو مجھے اچھے سے جانتے ہو کہ میں اپنی زبان کا کتنا بکا ہوں۔ تصویر کو اپنی سیاہ آنکھوں میں بے شمار نمی لیے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جو وعدہ میں نے ہم دونوں کے جگر سے پیارے بھائی شاعری سے کیا تھا، اس وعدے کو میں کبھی توڑ نہیں سکتا۔ بے بسی سے اسے تصویر کے سامنے نیچے گرا ہاتھوں کو چہرے پر رکھ کر زور سے روتے ہوئے کہنے لگا، اس روم سے باہر کسی کی آواز نہیں جا سکتی تھی کیونکہ یہ روم ساؤنڈ پروف تھی، اور اس روم کی سیٹنگ اس نے سالار شاہ کے مرنے کے بعد کی تھی تاکہ جب بھی اسے رونا ہے تو وہ اپنے دوست ماموزاد بھائی کے آگے روئے۔ سالار شاہ، تم بھی تو سخت دل نکلے یار، ایسا کون کرتا ہے؟ ہاں، کون اپنے بھائی کو چھوڑ کر جاتا ہے؟ بھلا کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالی تم نے اس رات؟ کیوں؟ ہاں بتاؤ۔ وہ رو رہا تھا کہ یکدم سے اس کو اپنی نظروں کے آگے اس رات کی جھلکیاں دکھائی دینے لگی، تو وہ حویلی کے سبز باغ میں خود کو تصور کرنے لگا جہاں سالار شاہ کے بے جان وجود کو اپنی گود میں دیکھ وہ تڑپ اٹھا اور اپنے سفید ہاتھ اوپر اٹھا کر نم آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا، تو ہاتھوں میں اپنے جگر کے خون لگے اسے اس جنوری کی پہلی تاریخ کی طرح لگے نظر آئے، ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ ماضی کی جھلک دیکھ کر شدت سے رونے لگا۔ اسی خوبصورتی کی وجہ سے تم مجھ سے دور ہوئے تھے سالار شاہ، اسی خوبصورتی کی وجہ سے میرا دل چاہتا ہے اس خوبصورت چہرے کو نوچ کر بدصورت بنا دوں، اپنی اس سفید چمڑی کو جلا دوں۔ پورا کمرہ اس کی گونجدار سسکیوں سے گونج اٹھا۔ وہ سر فرش پر پٹک پٹک کر مارتا ہوا بری طرح سے رو رہا تھا اور اپنے خوبصورت چہرے کو جنونی سے نوچ رہا تھا، اپنے سفید مردانہ ہاتھوں کو کاٹ رہا تھا۔ جب بھی اس حال میں ہوتا تھا تو یہی سب کرتا تھا، اپنی خوبصورتی سے اسے شدید نفرت ہوتی تھی۔ اس تکلیف اور لمحے میں اس کا دل خود کو ختم کرنے کا شدت سے چاہتا تھا، لیکن سامنے دیوار پر لگی سالار شاہ کی تصویر کو دیکھ یہ گناہ نہیں کر پاتا تھا۔